السلام علیکم طلبہ، کلاس 8۔ آج ہم سبق پڑھیں گے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموں زاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش یعنی عیش پرستی کا ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوئے اور بے چین رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں یعنی مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس، اہل ثروت ہو گیا مال دولت والے، اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخرکار مر جاتا ہے۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے، معرہ اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ معرہ یعنی اس دنیا سے چھٹکارے کا اور ہمیشہ کی خوشی کہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ 29 برس کی عمر میں گوتم بدھ نے اپنی ازواجی زندگی یعنی جو شادی شدہ زندگی سی اس سے کنارہ کشی کر لی اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائش کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال فاقہ کشی اور خود اذیتی یعنی خود کو تکلیفوں کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخرکار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ ابہام ہو گیا ایک قسم کا شک پیدا ہونا، کبھی کبھی خود کو وہی نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتا ہے انسان، اور کبھی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی، چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ یعنی جس وقت انسان کے اندر بالکل غذا نہیں پہنچتی ہے تو وہ لاغر ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے پھر دوبارہ خوراک شروع کر دی۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا، یعنی تنہائی میں غور و فکر کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، عظیم الجثہ ہو گیا بہت بڑا انجیر کا پیڑ تھا، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے، یعنی پہیلی کے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھ کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی میں اپنی جبلی یعنی فطرتی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوئم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم،
خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسے اصلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چہارم ہے، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے، جن کو اشٹ انگ مارگ، 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 اصول یہ ہیں: 1، صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے۔ نمبر 2، صحیح ارادہ، درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، صحیح کلام، حق گوئی، نرم لہجہ، محبت بری بات چیت یعنی شرعی بیانی ضروری ہے اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 4، صحیح عمل یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا۔ نمبر 5، جائز و حلال کمائی یعنی محنت ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ نمبر 6، صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں۔ نمبر 7، نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا۔ نمبر 8، صحیح غور و فکر، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا۔ مراقبہ ہو گیا، کبھی ہم غور و فکر کریں کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں کو جا رہی ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفے کا اعادہ نہیں تھی۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب بھی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفے نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ یہ الفاظ معنی ہیں اور انہیں آپ اچھی طرح سے پڑھ کے یاد کریں گے، مشکل نہیں ہے یہ۔ اور جو سبق ہم نے پڑھا، گوتم بدھ کا اصلی نام کیا تھا اور کہاں پیدا ہوئے، گوتم بدھ نے کس عمر میں زندگی سے کنارہ کشی کی، گوتم بدھ یوگی سنیاسی کیوں بنے، گوتم بدھ کی تعلیمات سے 4 اعلیٰ سچائیاں کون سی ہیں، 8 راست راہوں سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سب کچھ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، آپ کتاب سے اس کو ڈھونڈ کے یہاں پہ کالم الف اور کالم بے کو ملانا ہے، یہاں پہ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ گوتم بدھ کے حالات زندگی پر 10 جملے لکھیں گے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کریں گے۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی براہ راست کوئی پریشانی ہو تو آپ براہ راست مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔